في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ رب قدیر جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر قرآن پاک کا درس سننے کا اللہ نے ہمیں اور آپ کو موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، والانصاب والازلام، پھانسے ناپاک چیزیں، بت پرستی اور پھانسے ناپاک چیز ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان سے پرہیز کرو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوائے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے دور رکھے، کیا تم اس سے باز آئے؟ یہ 7ویں پارے سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی شراب کی مذمت کو بیان فرما رہا ہے، اور جوئے کی مذمت کو اور بت پرستی کی مذمت کو بیان فرما رہا ہے۔ ان تینوں چاروں چیزوں پر گفتگو تو نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک خاص طور پر شراب جو ہمارے اکثر لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے متعلق کچھ وعیدیں میں آپ کے سماعتوں کے حوالے اور کچھ حدیثیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید پر کہ ہم خود بھی انشاءاللہ العزیز شراب سے بچیں گے اور دوسروں کو اوروں کو بچانے کی بھرپور کوشش بھی کریں گے۔ یاد رکھیں، شراب کیسے حرام ہوئی ہے میں اسے تفصیل سے آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اسے بغور سماعت فرمائیں۔ شروع میں شراب پینا پلانا جائز تھا اور حلال تھا، بلکہ عرب کے سرزمین پر شراب پینا پلانا یہ فیاضی میں شامل تھا۔ آج ہمارے گھر جب کبھی دعوت ہوتی ہے اور مہمان جب ہمارے گھر آتے ہیں تو ٹھنڈا اور چائے سے ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ اس دور میں اگر کوئی مہمان بن کے آتا تو شراب کے ذریعے سے اس کا ویلکم اور استقبال کیا جاتا، بلکہ بہت قیمتی اور مہنگی شراب بنائی اور پلائی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکۃ المکرمہ میں ہوئی۔ 40 سال کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور پھر کم و بیش 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام فرمایا، اور پھر ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے، ساتھ میں صحابہ کرام بھی آئے، تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ مدینۃ المنورہ میں شراب اور جوا یہ دونوں شباب پر ہیں۔ حضرت معاذ اور حضرت عمر ابن خطاب یہ دونوں جلیل القدر صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مدینۃ المنورہ میں شراب اور جوا یہ دونوں شباب پر ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق کوئی نہ کوئی حکم نازل فرما دیں، اس لیے کہ شراب یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے، شراب انسان کو جلدی بوڑھا بنا دیتی ہے، اور جوا انسان کے مال کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ان صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ
آیت نمبر 219 میں اپنا فرمان نازل فرمایا، اور میرے رب نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب، آپ کے غلام، آپ کے صحابہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا نفع ہے۔ قل فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کا بڑا فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ جوا کھیلنے میں کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے بہت سارا پیسہ ہاتھ لگ جاتا ہے، شراب پینے میں بظاہر جو ہے وقتی طور پر ٹینشن دور ہوتا ہے، بیچنے سے پیسہ آتا ہے، دکان چلتی ہے، بظاہر ان کے فائدے بہت ہیں، لیکن آگے اللہ فرماتا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑھ کر کے ہے۔ یعنی جتنا شراب میں نفع نہیں ہے، جوے میں جتنا نفع نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے ان کا گناہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ گناہ بتایا، شراب اور جوے سے نفرت دلائی گئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد دیکھیے، سب سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، شراب پینا پلانا سب حلال اور جائز تھا، بلکہ عرب کی سرزمین پر فیاضی میں شامل تھا، جو اچھی شراب پلاتا وہ امیر مانا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں شراب اور جوے سے نفرت دلائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اس میں گناہ ہے اور گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر کے ہے، کچھ مسلمانوں نے شراب پینا چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی کچھ مسلمان پیتے رہے، یہ کہہ کر کے کہ ابھی حرام نہیں ہوئی ہے شراب کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن اس سے نفرت دلائی گئی ہے، پھر بھی کچھ مسلمان پیتے رہے۔ یوں گزرتا گیا وقت، 2-3 مہینے کے بعد ایک صحابی کے گھر پہ دعوت ہوئی، اور اس دعوت میں مغرب سے پہلے یا بعد میں مغرب کے وقت میں کھانا کھلایا گیا، اور پھر شراب کا دورہ چلا۔ جیسے ہم کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈے کی بوتل گھماتے ہیں اور چائے نوشی کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ویسے ہی کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، سارے لوگوں نے شراب پی، اور کھانا کھانے کے بعد شراب پینے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ ایک صاحب نماز کے لیے آگے بڑھے اور انہوں نے نماز کی حالت میں سورہ کافرون کی تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ ہم جو پڑھتے ہیں 30ویں پارے میں، اس کی انہوں نے تلاوت کی، لیکن نشہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ ایک حرف لا کو انہوں نے حذف کر دیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ تو اس صحابی نے نشے کی وجہ سے لا کو حذف کر دیا، لا کو اڑا دیا، اور پڑھ دیا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ معاملہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب عمر بن خطاب تشریف فرما تھے، انہوں نے دل میں خیال فرمایا اللہ شراب کے متعلق کوئی اور حکم نازل فرما۔ تو پھر دوسری آیت نازل ہوئی، ارشاد فرمایا رب نے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، مسلمانوں نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس آیت میں بھی شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، یہ کہا گیا کہ نشہ کر کے نماز مت پڑھو، یا نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب کیا ہوا؟ مسلمانوں نے نماز کے وقت شراب پینا چھوڑ دیا، نماز کے علاوہ شراب کا استعمال ہوتا تھا، اور خاص طور پر عشاء کے بعد اور فجر کے بعد شراب پی اور پلائی جاتی تھی، چونکہ عشاء کے بعد سے لے کے فجر کے درمیان کے وقت تک لمبا فاصلہ ہوتا ہے، اور فجر کے بعد سے لے کر کے ظہر تک بڑا لمبا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اکثر لوگ مسلمان اور صحابہ یا تو عشاء کے بعد شراب کا استعمال کرتے یا فجر کے بعد استعمال کرتے۔ پھر یہ کچھ دن تک چلتا رہا، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ گزرا، ایک اور صحابی کے گھر پہ دعوت ہوئی، وہاں پر کھانا ہوا، کھانا ہونے کے بعد شراب کا دورہ چلا، اور جب شراب پی کر سب مست ہو گئے تو کسی صحاب نے کہا انصار مہاجرین سے افضل ہیں، یعنی مدینے کے صحابہ مکہ کے صحابہ سے افضل ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، مکہ کے صحابہ مدینے سے افضل ہیں۔ اسی میں تھوڑی سی بحث ہو گئی، اور بحث ہوتے ہوتے بات یہاں تک بڑھ گئی
کہ ایک صحابی نے اونٹ کی ہڈی کو اٹھایا اور حضرت سعد ابن ابی وقاص جلیل القدر صحابی رسول کی کھوپڑی یا ان کی ناک پر زور سے دے مارا، جس کی وجہ سے ان کے ناک میں خون نکلا، وہ زخمی ہو گئے۔ اور اسی زخمی حالت میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ، فلاں صحابی نے مجھے نشے کی حالت میں اونٹ کی ہڈی سے مارا ہے اور میری ناک کو زخمی کر دیا ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ حضرت عمر پھر وہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پھر دل میں اللہ سے عرض کی مولا اب شراب کے متعلق کوئی فائنل حکم نازل فرما دے۔ تب جا کر کے تیسری دفعہ اللہ نے شراب کی حرمت کا بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی، یہ سارے کام شیطانی کام ہے اور نجیس و ناپاک ہیں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان سے پرہیز کرو۔ اب یہاں پر جو نا شراب کو مکمل طور پہ حرام قرار دے دیا گیا، اس کی حرمت کی آیت نازل ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو آج کے بعد شراب حرام ہو گئی۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ لوگ بچپن سے بلکہ دودھ پینے کے زمان سے شراب پینے کے عادی ہوتے تھے، شراب چائے اور ٹھنڈے کی طرح استعمال ہوتی تھی اور شراب پینا پلانا فیاضی میں شامل تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے کا کیا جذبہ ان کے اندر تھا، ذرا توجہ کیجئے گا۔ بچپن سے شراب پینے والے، جوانی میں شراب کا استعمال کرنے والے، بڑھاپے کی عمر میں شراب کا استعمال کرنے والے، جیسے میرے نبی نے صحابی سے فرمایا جاؤ مدینے کی گلیوں میں گھوم کر اعلان کرو آج سے شراب حرام ہو گئی، شراب کی حرمت کی آیت نازل ہو گئی۔ وہ صحابی نکل گئے۔ اب حضرت انس بن مالک صحابی فرماتے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، اس دن میرے گھر میں دعوت تھی اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دورہ چلا، شراب پی اور پلائی جا رہی تھی، کسی کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا، کسی کے منہ میں شراب تھی اور کوئی مٹکے سے شراب کو نکال رہا تھا۔ جیسے ہی منادی نے اعلان کیا، میرے والد نے مجھ سے فرمایا انس ذرا باہر جاؤ دیکھو کس چیز کا اعلان ہو رہا ہے۔ میں باہر گیا اور جا کر کے اپنے ان کانوں سے سنا کہ رسول کا غلام اعلان کرتا ہے مسلمانوں آج سے شراب حرام ہو گئی ہے، اللہ نے شراب کی حرمت کی آیت کو نازل فرما دیا ہے۔ میں نے آ کر جو ہی بتایا، اب توجہ کیجئے گا، بچپن سے شراب پینے والے، پوری زندگی شراب میں گزارنے والے، جیسے آ کر کے وہ کہتے ہیں میں نے آ کر کے اپنے والد سے کہا ابا حضور شراب کی حرمت کی آیت نازل ہو گئی ہے، اب رب نے مکمل طور پہ شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ واللہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جو مٹکے سے شراب نکال رہا تھا اس نے مٹکا پھوڑ دیا، جس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا اس نے شراب پھینک دیا، اور جس کے منہ میں شراب تھی اس نے کلی کر دی۔ آپ ذرا سوچیں، ہم شراب کے عادی ہوتے ہیں جا کر کے بڑھاپے میں، ہم شراب کے عادی ہوتے ہیں جوانی میں، بار بار قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی جائے، بار بار اللہ اس کے رسول کا ارشاد سنایا جائے، بار بار اللہ اس کے رسول کے فرامین بتائے جائیں، پھر بھی گناہ ہم سے نہیں چھوٹتے، شراب ہم سے نہیں چھوٹتی۔ بچپن سے شراب کا استعمال کرنے والوں کی کانوں سے جیسے رب کا فرمان پہنچا، رسول کا ارشاد پہنچا، مٹکے سے شراب نکالنے والوں نے مٹکا پھوڑ دیا، گلاس میں شراب کا جو گلاس تھا اس نے شراب کا گلاس پھینک دیا، اور جس کے منہ میں شراب تھی اس نے کلی کر دی۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا یہ شراب کے جتنے مٹکے رکھے ہوئے نا سب پھوڑ دو۔ میں نے سارے مٹکے شراب کے پھوڑ دیے، اور سارے مدینے والوں نے اپنے اپنے گھر سے شراب کے بوتلوں کو اور مٹکوں کو لا کر کے راستے میں پھوڑ دیا، اور کہتے ہیں اس دن مدینے کی گلیوں سے شراب یوں بہتی جیسے بارش کا پانی بہتا تھا، اور کئی ہفتوں تک شراب کی بدبو مسلسل آ رہی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فرامین پر عمل کرنے کا جذبہ آپ دیکھیں۔ اب یہاں پر مکمل طور پر شراب حرام ہو گئی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خمر کو حرام کیا ہے، شراب کو حرام کیا ہے، دوسری چیزوں کا ہم نشہ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک حدیث پاک بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے،
یعنی ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہوتا ہو وہ ساری چیزیں حرام ہیں، چاہے آپ اسے کچھ بھی نام دے دیں. لوگ کہتے ہیں نا بڈی حرام ہے اسلام میں، بیاج حرام ہے اسلام میں، ربا حرام ہے اسلام میں، اور انٹرسٹ تو حرام نہیں ہے نا. آپ اس کا نام بڈی بولیں، ربا بولیں، سود بولیں، زیادتی بولیں، انٹرسٹ بولیں، کچھ بھی بولیں، وہ بڈی ہے تو وہ حرام ہے. ایسی نشہ آور چیز آپ نام کچھ بھی رکھ لیں، اگر اس کے کھانے پینے سے نشہ ہوتا ہے تو نبی نے اسے حرام قرار دیا ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، حدیث پاک کے اندر میرا زن، حسن زن پورے مجمع سے الحمدللہ یہاں کوئی شراب کا استعمال نہیں کرتا، لیکن ہو نہ ہو ہمارے پورے خاندان میں، ہمارے پورے رشتہ داروں میں کوئی تو شراب کا استعمال کرتا ہوگا. اس تک یہ پیغام پہنچائیے کہ شراب پینے اور پلانے والوں سے اللہ رب العالمین کتنا ناراض ہوتا ہے اور کس قدر اسے عذاب میں گرفتار فرماتا ہے. ایک چند حدیثیں اور ایک واقعہ بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ شراب پیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 روز تک اس کی کوئی نیکی قبول نہیں فرماتا. ہاں اگر وہ توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا دوسری بار اگر کوئی شراب پیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں فرماتا. ہاں اگر وہ توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. پھر نبی نے فرمایا تیسری مرتبہ اگر کوئی شراب پیے تو 40 روز تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا. ہاں اگر وہ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. پھر میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی مرتبہ، چوتھی دفعہ، چوتھی بار اگر کوئی شراب پیے تو پھر اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرماتا، اور اب توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں فرماتا. پہلی مرتبہ پی کر توبہ کیا توبہ قبول، دوسری مرتبہ پیے توبہ کرے توبہ قبول، تیسری مرتبہ پیے توبہ کرے توبہ قبول. میرے آقا اور آپ کے آقا حضور رحمت عالم نے فرمایا اب چوتھی مرتبہ شراب پی کر وہ رب سے توبہ کرنا چاہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا. پھر مزید میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جہنمیوں کے بہتے ہوئے پیپ سے اسے گرم کھولتا ہوا پیپ پلایا جائے گا. جہنمی ہوں گے، وہ جل رہے ہوں گے، ان کا پیپ نہر کی طرح، ندی کی طرح بہہ رہا ہوگا، اور اس ندی سے اسے کھولتا ہوا گرم گرم پیپ پلایا جائے گا. آپ ذرا سوچیں، آج بڑی معذرت کے ساتھ شراب پینا اور پلانا فیشن بنتا جا رہا ہے. ایک دو گھٹ پی لیے نا، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ اکبر کبیر. آپ ذرا دیکھیں صحابہ کرام کو شراب سے کس قدر نفرت تھی. مولا علی شیر خدا داماد پیمبر حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی کنویں کے اندر شراب کے 1-2 قطرے گر جائیں اور پھر اس کنویں کے اندر مینارہ تعمیر کیا جائے اور پھر مجھ سے کہا جائے علی اس مینارے میں کھڑے ہو کر کے اذان دو، تو میں کبھی اس مینارے میں اذان نہیں دوں گا، اس لیے کہ مینارہ وہاں تعمیر ہوا ہے جہاں شراب کے قطرے گرے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں اگر کسی دریا میں شراب کے چند قطرے گر جائیں، وہ دریا پورا خشک ہو جائے، سوکھ جائے اور وہاں ہریالی اگ آئے اور مجھ سے کہا جائے علی اپنے جانوروں کو یہاں چراؤ، یہاں ہریالی اچھی ہے، تو میں اپنے جانوروں کو دوسری جگہ چراؤں گا، چرانا پسند کروں گا، لیکن یہاں نہیں چراؤں گا اس لیے کہ یہاں پر شراب کے قطرے پڑے ہیں. کس قدر نفرت تھی حضرت مولا علی کو شراب سے، کس قدر. اور میرے رب نے حدیث قدسی میں فرمایا جو 1 سے 3 مرتبہ شراب پیے گا میں جہنمیوں کا کھولتا ہوا خون اور پیپ انہیں پلاؤں گا، اور میری ڈر اور خوف کی بنیاد پر جو شراب پینا چھوڑ دے میں آب کوثر اسے عطا کروں گا. آب کوثر کون نہیں پینا چاہتا ہے، سب چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوگی، شراب سے بچنا ہوگا. اور ایک اور حدیث پاک میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب ہر برائیوں کی جڑ ہے. شراب کیا ہے؟ ہر برائی کی جڑ ہے. اس کو ایک واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. جو گناہ آدمی نہیں کرنا چاہتا شراب پینے کے بعد وہ کر لے گا. آدمی جانتا ہے زنا کرنا بڑا گناہ ہے، ڈرتا ہے میں زنا نہیں کروں گا،
شراب پلا دیجئے مجبور ہو جائے گا. آدمی شرک اور کفر کرنا نہیں چاہتا, پتھر کے سامنے اور بت کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا, شراب پلا دیجئے جھک جائے گا وہ. آدمی کسی کا قتل نہیں کرنا چاہتا, شراب پلا دیجئے وہ کام کر لے گا. آئیے میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام کا جب زمانہ تھا نا, ان کے دور میں گناہ بڑھ گیا, بے حیائیاں بڑھ گئی, منکرات اور بدعات بہت بڑھ گئے, ہر چہار جانب ظلم گناہوں کا دورہ تھا. فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, میرے مولا ہم نے پہلے ہی مشورتاً تیری بارگاہ میں عرض کیا تھا, یہ انسانوں کو تو پیدا کیوں کر رکھا ہے, یہ انسان دنیا میں جائیں گے تو قتل و غارت گیری کا ماحول قائم کریں گے, ایک دوسرے کا خون بہائیں گے اور گناہ پہ گناہ کریں گے. مولا دیکھ گناہ کتنا کرتے ہیں. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا, میرے فرشتوں انسان گناہ اس لیے کرتا ہے میں نے اسے غصہ اور شہوت عطا کی ہے, غصہ اور شہوت کی بنیاد پر انسان گناہ کرتا ہے. اگر یہ دو چیز تمہیں دی جائے تو تم بھی گناہ کرو گے. رب نے فرمایا ان سے, تو سارے فرشتوں نے بیک زبان ہو کر کہا, میرے مولا ہمیں چاہے جتنا غصہ اور شہوت دیا جائے ہم گناہ کرنے کی تو بات درکنار, گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے. تو رب نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو اس پورے فرشتوں کی گروہ میں, جماعت میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں, عابد ہیں, عبادت کرنے والے, ان کا انتخاب کرو. دیکھتے ہیں, ان کا امتحان لیتے ہیں اور انہیں یہ دونوں چیزیں دیکھ کر زمین پر بھیجتے ہیں. تو سارے فرشتوں نے دو فرشتوں کا انتخاب کیا, ایک کا نام ہاروت, ایک کا نام ماروت. قرآن میں سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہے. یہ بڑے عابد تھے تمام فرشتوں میں اور بہت عبادت گزار تھے. یہ دونوں فرشتے بڑے نیکوکار تھے. ان کو پیش کیا گیا, مولا ہاں اللہ نے انہیں شہوت بھی عطا فرمائی اور غصہ بھی عطا فرمایا. اور رب نے فرمایا کہ تم روزانہ صبح جاؤ گے, جا کر کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو گے, اور جیسی رات ہو جائے, شام کا وقت ہو جائے, اسم اعظم یعنی اللہ کا نام لے کر کے اوپر آ جانا تم. تو وہ لوگ جاتے رہے اور جا کر کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے رہے. ان کی عدالت اور ان کے فیصلے کی شہرت اطراف اور اکناف میں پھیل گئی. لوگ دور سے اپنے فیصلے کروانے کے لیے ان کے پاس آتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, کچھ دنوں کے بعد ایک عورت بڑی خوبصورت, یہ تفسیر نعیمی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور پہلے پارہ سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے. ایک بڑی حسین اور جمیل خوبصورت شادی شدہ عورت ان دونوں کے پاس اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے لیے آ گئی. کہا میں اپنے شوہر کے خلاف شکایت درج کرتی ہوں, فیصلہ کریں. جیسے ہی ان دونوں فرشتوں کی نظر اس عورت پر پڑی تو پھر ان کے دلوں میں عشق کی آگ روشن ہو گئی. انہوں نے اس سے گناہ کا تذکرہ کیا. اس عورت نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا مذہب الگ ہے اور آپ کا مذہب الگ ہے, اور میرا جو شوہر ہے وہ بڑا غیرت مند ہے, وہ اسے بالکل برداشت نہ کر سکے گا. ہاں اگر تم میرے ساتھ مل کر اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو, میرے شوہر کو قتل کر دو. ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ نہیں, قتل کرنا بڑا گناہ ہے, یہ تو ہم نہ کر سکیں گے. وہ عورت چلی گئی, لیکن چونکہ اب چنگاری آگ روشن ہو چکی تھی, بے قراری بڑھتی جا رہی تھی, بے چینی بڑھتی جا رہی تھی ان دونوں کی. پھر ایک مرتبہ انہوں نے پیغام بھجوایا کہ ہم خود تیرے گھر تجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں, آ جائیے. وہ بن سمر کر, سج دھج کر, یوں تو پہلے سے خوبصورت تھی, اور بھی بن سمر کر کے بیٹھ کے. کہا کیوں, کیا بات ہے, آنے کا مقصد اور آنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس ہمیں تمہارے ساتھ مل کر اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنی ہے. کہا ایک کام کریں, یہ جو میرا بت ہے جسے میں اپنا خدا مانتی ہوں اسے سجدہ کر لیں, پھر میں تمہاری اور تم میرے. انہوں نے کہا شرک بہت بڑا گناہ ہے, ہم یہ نہ کر سکیں گے. اچھا ٹھیک ہے, ایک کام کرو, میرے شوہر کو قتل کر دو. 4 چیزوں کو اس نے مطالبہ کیا, یا تو بت کو سجدہ کرو, انہوں نے انکار کر دیا. کہا میرے شوہر کو قتل کر دو. کہا قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ, ہم یہ نہیں کر سکتے. پھر کہا اچھا جو نام لے کر کے تم اوپر جاتے ہو اللہ کا اسم اعظم, وہ مجھے بتا دو. کہا اسم اعظم تو اسرار الہیہ میں سے یہ کسی کو نہیں بتا سکتے. کہا یہ بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی نہیں کر سکتے. تو پھر ایک کام کرو, ایک گلاس شراب ہی پی لو. اب یہ دونوں فرشتوں نے سوچا کہ سجدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے, قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے, اللہ کا نام اسم اعظم جس کو پڑھ کر اوپر جاتے ہیں اس کو بتانا بہت بڑا گناہ ہے, چلو ایک گلاس شراب کا پی لیتے ہیں. ایک گلاس شراب کا جو انہوں نے پیا, پھر اور مانگا, اور پیا, اور مانگا, اور پیا. اتنے وہ شراب میں نشے کی حالت میں
کھو گئے کہ نشے میں آ کر کے انہوں نے بت کو سجدہ بھی کیا، شوہر کو قتل بھی کیا، اسم اعظم بھی بتا دیا، اور جیسی اسم اعظم اس خاتون کو بتایا وہ اسم اعظم پڑھ کر کے اوپر چلی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک ستارہ زہرہ جس کا نام ہے زہرہ ستارے کی شکل دے کر کے ستارے میں اس کو اللہ نے شامل فرما دیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب ان دونوں فرشتوں کو ہوش آیا، یہ زار و قطر رونے لگے، بہت رونے لگے، اور اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر توبہ کرتے رہے، کہا کہ ہم سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا، شراب کی وجہ سے شرک بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا، اور اسرار الہیہ میں سے جو اللہ کا نام ہے ہم نے وہ بھی بتا دیا۔ خیر، یہ واقعہ آگے بہت طویل ہے، مجھے بتانا یہ مقصود ہے کہ شراب ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دیکھیے، وہ دونوں شراب پینے سے پہلے شرک نہیں کرنا چاہ رہے تھے، قتل نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اللہ کا نام نہیں بتانا چاہ رہے تھے، لیکن شراب پینے کی وجہ سے تینوں کام کر کے گزر گئے۔ آج ہماری بھی سچویشن یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد نہ معلوم آدمی کیا کیا کفریہ اور شرکیہ کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ اور میں ایک بڑی بات آپ کو بتا دوں، بہت بڑی بات میں آپ کو بتا دوں، جب آدمی شراب کا استعمال کرتا ہے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، عقل زائل ہو جاتی ہے، بیماریاں پھیل جاتی ہے، ایسا آدمی قسطوں میں مرتا ہے، یہ سب اپنی جگہ مسلم ہے۔ ایک بڑی بات یہ ہے کہ جو آدمی زیادہ شراب پیتا ہے اور زیادہ نشہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی بیوی اور اپنے بہن میں فرق نہیں کر پاتا۔ شراب پینے کے بعد جب نشہ زیادہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں اور اپنی بیوی کے درمیان فرق نہیں کر پاتا۔ ہاں، یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور ایک علاقے کا نام میں آپ کو بتاؤں، نام نہیں لیتا، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، آس پاس ایک قریہ کی میں بات بتا رہا ہوں، بیٹے نے خوب شراب کا استعمال کیا اور پھر اپنی ماں پر اس نے جوتیاں اٹھا کر کے سر پر دے مارا۔ آپ ذرا سوچیں، شراب پینے کے بعد آدمی اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے اور سڑکوں پر وہ آ جاتا ہے، راستے پر آ جاتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے شرابی یوں گٹروں میں، یوں راستوں پر، یوں سڑکوں پر، یوں چوراہے پر یوں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کتا پیشاب کر کے چلا جاتا ہے اور کبھی کوئی کچھ کر کے چلا جاتا ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، اس شراب کو پینے کی بجائے حضور کی محبت کا شراب پیجئے، انشاءاللہ ہمارا سینہ محبت رسول کا مدینہ بنے گا۔ اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے دوست احباب میں، آپ کے متعلقین میں کوئی شراب پیتا ہے، 1 سے 10 بار اسے سمجھانے کی کوشش کرے، یہ ناپاک نجس چیز ہے۔ جس طرح پاخانہ پیشاب نجس ہے ویسے ہی شراب بھی نجس ہے۔ اگر کنویں کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے، جو چھوٹا کنواں ہوتا ہے سب ناپاک، خون کا ایک قطرہ گر جائے سارے کنویں کا پانی ناپاک، ویسے ہی شراب کا ایک قطرہ گر جائے تو سارا کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجئے گا۔ اور اب تک جنہوں نے اس کا استعمال کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رو کر گر گرا کر سچے دل سے توبہ استغفار کیجئے گا۔ اور ایسے لوگ بہت سارے، میں ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں کہ بچے ہیں، بیوی ہے اور شوہر ہے، اللہ اکبر، شوہر خوب پیتا ہے اور عیاشی کرتا ہے اور بچوں کی رکھوالی اور گھر کا پورا خرچہ وہ خاتون جو ہے کام کر کے اپنے بچوں کا گھر چلاتی ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ جو لوگ شراب کا استعمال کرتے ہیں گویا وہ اپنے بیوی بچوں کا خون چوستے ہیں، ان کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں۔ ایسے کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، کوئی وقار نہیں ہوتا ہے، یہ بڑے ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج اگر کسی کے بدن سے خون یا پیپ نکلتا ہے، ہم اپنا تھوک اندر نہیں لیتے، اسے الٹی کرنے کی یا باہر پھینکنے کی، تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ذرا تصور میں جا کر کے سوچیں، جو شرابی ہوتے ہیں قیامت کے دن رب قدیر جل جلالہ جہنمیوں کا جو عذاب کی وجہ سے خون اور پیپ نکل کر کے بہتا ہوگا، وہ کھولتا ہوا گرم گرم خون اور پیپ انہیں دیا جائے گا۔ ہمارے بہت سارے حاجی صاحبان ایسے ہیں جو رمضان کے موقع پر رمضان پارٹی کرتے ہیں، غیروں کی خوشی کے لیے شراب کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دولت کا اتنا نشہ ہوتا ہے کہ رمضان پارٹی کرتے ہیں
اور اس میں اغیار کو دعوت دیتے ہیں اور دے کر کے بعض وقت شراب کی بوتلیں اچالی جاتی ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، اور اس بزم سے مقصود اصلاح مفاسد ہے، ہمارے دلوں کی دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے۔ میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، ساتو شہید درگاہ میں غالباً میں 2019 میں جب آیا تھا، اس موقع پر میں نے جمعہ میں بھی اس چیز کو بیان کیا تھا۔ ابھی معاً اچانک بات یاد آ گئی تو میں بتا رہا ہوں، یہاں سے نوجوان جاتے ہیں، تاش کے پتے لے جاتے ہیں، اور مقصد ان کا بارگاہ اولیاء میں حاضر ہونا نہیں ہوتا ہے، مقصد ان کا اولیاء اللہ کی بارگاہ سے فیوز و برکات حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، مقصد ان کا صرف جانا، تماشا کرنا، کھیلنا کودنا اور تاش کے پتے کھیل کر کے واپس آنا، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ میں نے باضابطہ طور پر دیکھا ساتو شہید درگاہ، تھوڑا سا اور اندر جائیں، ایک جماعت بیٹھی ہے، ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے، بوتل رکھے ہوئے شراب کے اور تاش کے پتے کھیل رہے ہیں، سروں پہ ٹوپی بھی ہے۔ وہاں کون انہیں دیکھنے والا، وہاں کون انہیں پوچھنے والا؟ لیکن جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، میرا رب ضرور دیکھتا ہے۔ اللہ کی نگاہ قدرت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آج یہ ماحول ہم نے پراگندہ کر دیا ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہر نشہ آور چیز سے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو بچانے کی کوشش کریں، اور اس نشے کے ساتھ ساتھ یہ جو موبائل کا نشہ ہمارے نوجوان اور بچوں کو چڑھا ہوا ہے، اس سے بھی اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ کسی بھی چیز کا نشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ میں ایک بہت بڑے آدمی کی ریسرچ اور تحقیق آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، انہوں نے تحقیق کر کے بتایا ہے 10 منٹ مسلسل بیڑی اور سگریٹ پینے سے، جیسے ایک سگریٹ اور بیڑی آپ نے پی لیا، اس کے بعد فوراً پھر دوسری، اس کے بعد فوراً پھر تیسری، تو 10 منٹ مسلسل بیڑی اور سگریٹ پینے سے اندر جتنا نقصان نہیں ہوتا، اس مفکر نے اپنی ریسرچ میں بتایا ہے صرف 3 منٹ موبائل کا استعمال کرنے سے اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، یہ بہت بڑا ہمارے لیے نقصان کا سبب ہے، اس کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کریں۔ میں نے بہت سارے نوجوان بچوں کو دیکھا ہے، گھنٹوں گھنٹہ موبائل میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، نہ اس سے ان کا دینی فائدہ ہوتا ہے، نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے۔ اس موبائل کے نشے سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کر کے اپنے سیاہ دل کو منور و مجلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس قرآن کی برکت سے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں اللہ ساروں کو اولاد نصیب فرمائے، اور جتنے قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ سب کو بار قرض سے سبک دوشی عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے مسلمان بے قصور بھائی جیلوں میں بند ہیں اللہ پاک آج کے درس قرآن کی برکت سے انہیں رہائی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین حضرت مستان شاہ عربی مدرسے کے طلباء کو علم نور عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین پنجتن پاک کے صدقے میں پوری دنیا کی مساجد، مدارس، خانقاہ اور درگاہوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ بالخصوص اللہ پاک ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار ادب کے ساتھ مکہ اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، نبی پاک کا دیدار نصیب فرمائے، زندگی میں آنے والے تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، بیماری کو اللہ دور فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله